اللہ کی قسم موت چھٹی کا نام، اگر اللہ راضی ہے نا، اگر اللہ راضی ہے تو موت چھٹی کا نام، موت گھر پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے، اس پیاس کو برداشت کرو۔ اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پھر اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا، وہ شراب پلائے گا، تم دنیا کی شراب چھوڑو، اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کی شراب پلائے گا، تم دنیا میں پاک دامن بن کے رہو، اللہ جنت کی حسین ترین نیک خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا، جو مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، اور ان کا قد اس تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچا ہے، 130 فٹ ان کا قد ہے، 130 فٹ۔ اماں حوا اور ابا آدم 130 فٹ کے تھے، یہ وقت کی رفتار نے ہمیں گھسا 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 کے یہ 5 فٹ کر دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو گئے۔ جنت کی لڑکی 130 فٹ پر ہے، تمہیں بھی اللہ 130 فٹ کر دے گا، اور لمبے بال حسن ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے۔ جنت کی لڑکی کے بال کندھوں پر نہیں ہیں، شانوں پر نہیں ہیں، سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، 130 فٹ لمبے بال۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں لاکھوں سورج چمکنے لگتے ہیں، کروڑوں ہر بال میں سے شعائیں نکلتی ہیں، جیسے یہ سٹیج کو نہیں سجاتے مختلف رنگوں سے، ایسے اس کے بالوں سے مختلف رنگ نکلتے ہیں، پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں، اس کے یہ بالوں کا حسن ہے۔ سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج نظر نہ آئے تو چہرہ کیسا ہوگا، جب انگلی ایسی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا، اور جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت یہ ایسے دیکھیں گے، بھائی یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ تو کہیں گے فرشتے ایک لڑکی خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکایا ہے۔ یہ جو ایمان والی عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں پریشان ہو گئی ہوں گی، اللہ ان کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور ان کا مناظرہ ہوگا، مناظرہ جنت میں نا مناظرہ ہوگا، سوکن پنا نہیں ہوگا، سوکن میں نہیں، مناظرہ ہوگا، ایمان والی عورتیں اور جنت کی عورتیں، حوریں ایمان والی عورتیں۔ اب جنت والی عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی زندہ، نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا جوانی، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی ہمیشہ راضی، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں نہیں، جوانی بھی مستقل نہیں، بڑھاپا آتا ہے، اور موت بھی ہے، اور ناراضگی بھی ہے، اور ساتھ کا چھوڑنا بھی ہے، موت آ جاتی ہے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں مومنات کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا، ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے کوئی نہیں رکھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب۔ اللہ کے نبی کی عورتیں اب بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ تمہیں ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو طارق جمیل کا عمل تولا جائے گا، سب سے پہلا عمل آپ کا میرا، سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا نماز روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تبلیغ نہیں، جہاد نہیں، علم نہیں، تہجد نہیں، تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ وہ رابعہ بصری بھی ہے نا، وہ رابعہ بصری بھی ہے جن کی ضرب المثل بن گئی بندگی تقویٰ، پہلے یہ تولا جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے۔ جنید بغدادی بن گئے، شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے، خیر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو
پہنچ رہا ہے، کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے، لیکن جب تولا جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامدوں سے حسن، بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر، تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، آدھے کے برابر۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت